مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا گھوم لیجئے، پوری دنیا کا وزٹ کر لیجئے، یہ ساری امت آپ کو ایک جسم کی طرح نظر آئے گی۔ کیوں؟ دروازہ بند تھا، بڑی چوری سے بچ گئی، دروازہ بند تھا، بڑی ڈکیتی سے بچ گئی اس امت کو، کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا۔ اور پھر علامت بھی بتلا دی۔ علامت کیا بتلا دی؟ یاتون من بعدی ثلاثون کذابون اور دجالون، میرے بعد آنے والے کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ جب فیصلہ نبی کا آ جائے، کون پاگل ہے جو اٹھ کر تحقیق کرے کہ میں چیک کروں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جب میرے نبی نے علامت بتلا دی، اور یہ امت علمی امت ہے، یہاں پہ اس بات کے اس نقطے کو سمجھ لو، یہ امت علمی امت ہے۔ حضرت موسیٰ کی امت کو معجزات تبدیلی کر دیے گئے تھے، وہاں پہ لاٹھی سانپ بن رہی ہے، اور پانی کے اندر جوئیں پیدا ہو رہی ہیں، مینڈک پیدا ہو رہے ہیں، دریاؤں میں رستے پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کے معجزات کی کیفیت اور ہے، حضرت عیسیٰ کے معجزات کی کیفیت اور ہے۔ وہاں پہ جو مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ نابیناؤں کو بینائی دی جا رہی ہے، وہاں پہ کوڑ کے مریضوں کو شفا دی جا رہی ہے، وہ سارے امور اور ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کو معجزہ دیا جا رہا ہے، علم کا معجزہ۔ قرآن اتارا گیا، علم کے معجزے سے اس پورے عالم کو بھر دیا گیا۔ علم کے ساتھ مشرق و مغرب کی ہوائیں علم کی ایسے چلائی گئی کہ جگہ جگہ پہ علم کے چشمے پھوٹ اٹھے۔ یہ میرے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا تھا جس میں ہمیں علم کی ضرورت پیش نہیں آتی، جس میں ہمیں علم کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ مجھے ایک چیز خریدنی نہیں ہے، مجھے ایک گاڑی کو خریدنا نہیں ہے، آپ کے بازاروں میں چلنے والا ٹریکٹر ہے، مجھے ٹریکٹر سے کوئی غرض نہیں، میں کب اس کا ریٹ پوچھوں گا، میں کیوں اس کے بارے میں تفتیش میں اپنا وقت ضائع کروں؟ یہ فیٹ ہے یا میسی ہے، میرا اس سے کیا غرض؟ جب میرا شعبہ زمیندارہ کھیتی باڑی نہیں ہے تو مجھے ٹریکٹر کی اقسام سے کیا غرض؟ میں تقریر کرتا ہوں، آپ دیہاتی کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، آپ کو کیا غرض کہ ہم مدرسے میں کیا کتابیں پڑھاتے ہیں؟ اس سے آپ کی غرض نہیں ہے۔ بندے کو جس سے غرض نہ ہو، بندہ اس میں توجہ بھی نہیں کرتا، اس میں غور و فکر بھی نہیں کرتا۔ پہلی امتوں کو غرض تھی، پہلی امتوں کی ڈیوٹی تھی، آنے والے نبی کو چیک کرو، پرکھو، جو سچا ہو اسے مان لو، جھوٹے سے بچ جاؤ۔ اس امت کی ڈیوٹی نہ چیک کرنے کی ہے، نہ پرکھنے کی ہے۔ جو بھی آئے گا فیصلہ میرے نبی سنا چکے ہیں، جو بھی آئے، جتنا بھی بلندیوں پہ اڑ کر آئے، میرے نبی کے بعد جو بھی کہے میں نبی ہوں، میرے پیغمبر کے بعد جو بھی کہے میں نبی بنایا گیا ہوں، چاہے وہ علم کے اعتبار سے آسمان کی بلندیوں پہ ہو، تقوی للہیت کے اعتبار سے جنید و بغداد کا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسے اس کے سامنے دوزانوں کو نہ بیٹھتے ہو، جس نے بھی دعوی نبوت کیا، ہمیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ جب نبی کا فیصلہ آ جائے پھر تحقیقات نہیں کی جاتی۔ اور میرے نبی کا فیصلہ کیا آ چکا؟ یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کذاب بھی ہوگا، اور کذاب بھی عام درجے کا نہیں، ایسا جھوٹا نہیں ہوگا جس کا جھوٹ تمہارا میڈیا پکڑ لے، ایسا جھوٹا نہیں ہوگا جس کا جھوٹ تم لوگ پکڑ سکو۔ ویسے ایسے دجال ہوں گے، سچ اور حق اور باطل کو، جھوٹ اور سچ کو اس طرح مکس کر کے پیش کریں گے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی ان کا جھوٹ پکڑتے ہوئے چکرا کر رہ جائے گا۔ وہ عام کافر نہیں ہوں گے، اسپیشل قسم کے کافروں سے اس امت کا واسطہ پڑے گا۔ وہ خاص شیطان کی فیکٹری سے تیار شدہ لوگ ہوں گے کہ ان سے اس امت کا واسطہ پڑے گا۔ لیکن یہ امت کتنی مطمئن ہے؟ اللہ کے نبی نے اس امت کے بارے میں دو باتیں فرمائیں، نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، میں اور میری امت ہم سیدھے سادی امت ہے، میری امت بھی سیدھی سادی ہے، زیادہ پڑھائی لکھائی کے چکروں میں نہیں پڑتی، میری امت سیدھی سادی ہے۔ فرمایا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، شہر ہاکذا او ہاکذا، انگلیوں کے اشارے سے فرمایا مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، چاند دے کر کیا کرو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جس امت کی اتنی سادگی ہے، اللہ کے نبی فرماتے میری امت بھولی بھالی ہے، میری امت سیدھی سادی اور سادہ امت ہے۔ یہ کیسی بھولی والی امت ہے، کیسی سادہ امت ہے کہ 30 کے قریب دجال اپنی منڈیاں کھول چکے، 30 کے قریب دجال اپنا پورا زور لگا چکے، لیکن اس امت کو بحثیت مجموعی گمراہ نہیں کر سکے، گمراہ نہیں کر سکے۔ پوری کی پوری امت آج بھی کلمہ وہی پڑھتی ہے جو میرے آقا کا ہے، قرآن وہی پڑھتی ہے جو میرے نبی پہ نازل ہوا، قبلہ ان کا وہی ہے جو میرے پیغمبر قبلہ بنا کر گئے ہیں۔ آپ بتاؤ یہ بھول پن کہاں گیا ان کا؟ جو تو بڑے چلاک ہیں، جو تو بڑے ہوشیار ہیں۔ بات چلاکی اور ہوشیاری کی نہیں ہے، بات اپنے نبی کی بات پہ غیر متزلزل اور غیر مشکوک ایمان کی بات ہے۔ اس امت کو اپنے نبی پہ ایمان اتنا ہے، یہ بھولی ہو جا عقل مند، سیدھی سادی ہو جا انتہائی سمجھدار، لیکن جب بات ان کے نبی کی آ جائے پھر یہ کوئی بات نہیں سنتے، بات جب پیغمبر کی آ جائے پھر کوئی بات نہیں سنتے۔
اب اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باوجود کہ بہت نرم امام ہیں، فقہ کے معاملے میں اتنے نرم ہیں کہ اللہ نے ان کی نرمی کی لاج میں امت مسلمہ کی 2/3 اکثریت کو ان کا پیروکار بنا دیا۔ نرمی اتنی، ہر معاملے میں حل نکالتے ہیں، نرمی اتنی، ہر معاملے میں امت کو، پھنسی ہوئی امت کو نکلنے کا آسان راستہ بتاتے ہیں۔ اس پر ایک لطیفہ سنیے، پھر بات آگے سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی نے امام اعظم کے دور میں قسم کھا لی، قسم بھی ایسی عجیب کھائی، کہنے لگا کہ اگر میں رمضان مبارک میں دن کے وقت اپنی بیوی کے قریب نہ گیا تو میں قسم کھاتا ہوں اپنی بیوی کے قریب جاؤں گا۔ اب مجھے بتاؤ، بیوی کے قریب جانے سے شادی شدہ حضرات سمجھتے ہیں کیا مراد ہے؟ ہم بستری کرنا چاہتا تھا، کہا میں دن کے وقت رمضان مبارک میں بیوی سے ہم بستری کروں گا، اور قسم کھا لی۔ سب لوگوں نے کہا ایک گناہ تو تیرا اسے ہوگا ہی ہوگا، دوسری کو رائے نہیں چھوڑی، یا تو پاس جائے اور اپنی قسم پوری کرے تو اللہ کا حکم روزہ چھوٹ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے تو قسم ٹوٹ رہی ہے، اب 2 گناہوں میں سے ایک گناہ ضرور کرے گا۔ اور شیطان بھی بڑا خوش تھا، میں نے اس بندے کو پھنسا دیا، یا یہ اپنے رب کی قسم توڑے گا یا روزہ چھوڑے گا، دونوں صورتوں میں گناہ گار ہے، جس پر بھی عمل کرے گناہ گار ہے۔ شیطان تو بندے کو پھنسا کے خوش ہوتا ہے، فقیہ شیطان کے جال سے، پنجرے سے بندہ چھڑا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا، جب امام صاحب کی مجلس سے بات گئی، ایسا نرم امام، بات کیا نکالی؟ کہا کوئی حرج نہیں، اس نے قسم کھا لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا حضرت کیسے مسئلہ نہیں ہے؟ اگر روزہ چھوڑتا ہے تب گناہ گار، قسم توڑتا ہے تب گناہ گار، اور دونوں میں سے ایک تو ضرور کرنا پڑے گا۔ کہا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اپنی بیوی کو لے کر سفر پہ چلا جائے، مسافر پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے، جا کر اپنی قسم پوری کرے اور گھر کو واپس آ جائے۔ کیسا حل نکالا امام اعظم نے، اتنا فقیہ، اتنا سمجھدار کہ معاملے کا حل نکالتا ہے۔ لیکن جب بات آئی ختم نبوت کی، امام اعظم کا سخت ترین فتویٰ سنو، فرمایا کل من ادعى النبوۃ فطلب منه علامۃ فقد کفر، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے، یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جہاں پر شک ہو، اور عقیدہ ختم نبوت میں اتنا شک کرنا بھی بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ ہم شک کریں کیوں؟ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان پہ نظام کائنات کی آخری کڑی ہیں، اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ہم دونوں یوں ہیں، میرے بعد اگر کوئی چیز آنے والی ہے تو صرف قیامت ہے، اللہ کا کوئی پیغام آنے والا نہیں ہے۔ میرے بعد آئے گی تو صرف قیامت آئے گی، نئی چیز قیامت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نئے نہیں ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے، وہ پرانے ہیں، میں نئی چیزوں کی بات کر رہا ہوں، نئے نئے اختراعات کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پیغمبر کی ختم نبوت نے اس امت کو بحثیت مجموعی ہائی جیک ہونے سے، بحثیت مجموعی چوری ہونے سے، سرقہ ہونے سے اس امت کو محفوظ کر دیا ہے، اور یہ حفاظت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔ کوئی آ جائے 1000 کتابیں اٹھا کر لے آئے، ہواؤں میں اڑ کر بھی ہمیں دکھا دے، پانیوں پہ چل کر بھی دکھا دے، ہم ساری بات سن کر اس کی طرف تھوک دیں گے کہ یہ ساری باتیں کذابوں کی ہیں، میرے نبی کے بعد کوئی آ نہیں سکتا، ہم تجھ سے متاثر ہونے والے نہیں۔ اور پھر ایسے نہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو اپنی زندگی میں صحابہ کے سامنے اتنا واضح کر دیا کہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے۔ آج کوئی کرامت دکھائے، کوئی ہوا میں اڑ کر دکھا دے، پانیوں پہ چل کر دکھا دے، اور کبھی کوئی ایسا محیر العقول کارنامہ سر انجام دے دے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے، تم کہو نبی مان لینے میں حرج کیا ہے، یہ کام عام بندہ تو نہیں کر سکتا۔ ٹھہرو ذرا، ماننے سے پہلے سن لو، حضرت عمر کی طرف دیکھ لو، یہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے، باقی مرید ہیں تو یہ مراد ہے۔ حضرت ابو بکر اگر ذات مصطفیٰ میں فنا ہے، عمر وہ ہے جو ذات خدا میں فنا ہے، عمر کا درجہ اور ہے، ابو بکر کا درجہ اور ہے۔ ابو بکر اللہ کے نبی کی ذات میں ایسے فنا ہے، پوری زندگی اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا جو پیغمبر کی رائے کے خلاف ہو، لیکن اگر عمر کو دیکھو 17 بار اللہ کے نبی کی رائے سے اختلاف کر رہے ہیں، اور رب کا قرآن عمر کی تائید میں اتر رہا ہے، اس لیے کہ عمر کے دل پہ اللہ کی تجلی پڑتی تھی، عمر کا دل خدا کی وحی کی تجلی گاہ بنا ہوا تھا۔ اتنی بڑی ہستی
دریا کو خط لکھ رہے ہیں، نیل کا پانی خشک ہوتا ہے۔ عمر بن العاص وہاں کے گورنر کہتے ہیں اے امیر المومنین، اس قوم کا ایک مزاج ہے، ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر پہلے دریا میں اتارتے ہیں، یہ رسم چلی آ رہی ہے، ہم نے اس رسم کو روک دیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب یہ پانی تو دریا کا نیچے چلا گیا، لوگ بھاگنے لگ گئے، نقل مکانی شروع ہو گئی کہ اب دریا میں خشکی آ جائے گی۔ حضرت عمر نے کہا ایسا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ان رسومات کو باقی رکھنے کے لیے نہیں بھیجا، خط لکھتے ہیں، جاؤ دریا کو میرا یہ خط دے دو۔ اب اللہ کی مخلوق سے خدائی لہجے میں جو بات کرتا ہے، اللہ آگ سے یہ کہے یا نار کونی بردم و سلاما، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آگ کا رب آگ سے مخاطب ہے، ادھر دریاؤں کے رب کے موجود ہے اور دریاؤں سے اللہ کا بندہ حضرت عمر خطاب کر رہا ہے، اور خدائی لہجے میں خطاب کر رہا ہے، اپنے لہجے میں نہیں، خدائی لہجے میں خطاب کر رہا ہے۔ خط میں کیا لکھ رہے ہیں؟ اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا تھا تو چل، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بند ہو جا، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو ویسے چل جیسے تجھے چلنے کا حکم ہے۔ دریا میں وہ پھینکا گیا پانی، 16 گز ایک رات کے اندر پانی اوپر ہوا۔ دریائے نیل کا آج تک عمر کے خوف سے پسینہ خشک نہیں ہو رہا، آج تک عمر کے خوف سے اسی دہشت سے چل رہا ہے جس کے خوف سے دریا پانی سے نکل، دریاؤں کا پانی چل پڑے، جس کی دہشت سے وہ پہاڑ سمٹ جائیں، جس کی دہشت سے زمین پہ زلزلہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر زمین پہ پاؤں مار کر کہتے ہیں رک جا کر، میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا، آج تک مدینے کی زمین پہ دوبارہ زلزلہ نہیں آتا۔ اتنا بڑا آدمی یہ نبوت کا دعویٰ کرے تو بات بنتی بھی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر ان باتوں کی وجہ سے کوئی نبی بنتا ہوتا تو عمر میرے بعد نبی بن جاتا۔ اب یہ بات نبی بنانے والی نہیں، اس لیے اگر ہمیں کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہے کشف و کرامات سے، وہ اپنی کشف و کرامات اپنی پٹاری میں بند رکھے۔ اس امت کی آنکھیں اللہ نے بڑی کھول دی ہیں، ہم نے جمال یار دیکھا ہے، محمد عربی کو دیکھ لیا ہے، اس کے بعد ہماری نظر کسی پہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ اور تو میں عرض کر رہا تھا، پھر آگے چلیے، اگر کسی کو کوئی چیز متاثر کر سکتی ہے تو کسی کا علم متاثر کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا عالم فاضل ہے، اور علم کی انتہائی معراج یہ ہوتی ہے، علم کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہوتا ہے بندہ خدا سے ہم کلامی کرے۔ خود اس سے بڑا عالم کون ہوگا جو اللہ سے باتیں کرتا ہے؟ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی تورات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آتے ہیں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ لقد اصبت کتاب حسن من اہل الکتاب، مجھے اہل کتاب کا ایک لٹریچر ملا ہے، بہت عمدہ اور صاف ستھرا لٹریچر ہے، جزاکم اللہ، بہت عمدہ اور صاف ستھرا لٹریچر ہے۔ اب بتائیے، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا عمر ثقلت امک انظر الی وجہ رسول اللہ، اے عمر تیری ماں تجھے گم کرے، رسول اللہ کا چہرہ تو دیکھ لے۔ اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ کی باتیں سنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لو کان موسیٰ حیا ما واسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو پیروی محمد کی کرتے، اور کسی ان کی اپنی پیروی یہاں پہ اب جاری نہ ہو سکتی۔ اس سے پتہ چلا اب کوئی زیادہ علم والا بھی آ جائے ہمیں ہمارے نبی سے توڑ نہیں سکتا۔ اب ہمارا اپنے نبی سے رشتہ، ہمارے جسم اور روح کا رشتہ یہ مضبوط نہیں ہے، ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے۔ جسم اور روح کا رشتہ کب ٹوٹ جائے کیا پتا، لیکن نہ جی کر نہ مر کر نہ حشر میں ہم کسی جگہ پہ بھی اگر ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا تو ہمارے نبی سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس کی مثال میں آگے دوں گا، ہمارا رشتہ کیسے اپنے نبی سے مضبوط ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی چیز حسین و جمیل آ جاتا ہے، خوبصورتی کا پیکر آ جاتا ہے، حسن دے کر لوگ اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے زنان مصر کو نہیں دیکھا؟ حضرت یوسف کا حسن دیکھا، ہاتھوں کو انگلیاں کاٹ رہی ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی ایسا حسین و جمیل آ کر یہ کہہ دے میں اللہ کا نبی ہوں تو کیا تم مان لو گے؟ سنو، حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف عبدالرزاق میں حدیث ہے، ایک لٹریچر پڑھ رہی ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا حفصہ کیا پڑھ رہی ہو؟ پھر میں آپ کے چچا زاد بھائی یوسف کا قصہ پڑھ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے یوسف امت کا حسین ترین فرد ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے پوری کائنات میں اللہ نے جو حسن تقسیم کیا ہے اس میں سے 19 حصے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، 20ویں حصے میں آدھا حضرت یوسف کے پاس ہے، آدھا پوری کائنات کے پاس ہے۔ یہ فرق ہے حسن کی تقسیم میں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لو اتاکم یوسف
وَتَبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِ لَا ظَلَمْتُمْ۔ آج اگر حسن کا بادشاہ اللہ کا سچا نبی حضرت یوسف بھی آ جائے، مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے بھی چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم ہدایت پہ نہیں رہو گے۔ جب سچے نبی کسی کے پیچھے چلنے سے ہدایت پر نہیں رہ سکتے تو کسی جھوٹے کے پیچھے چل کر ہدایت کہاں رہے گی؟ کسی کذاب اور دجال کے پیچھے چل کر کہاں ہماری ہدایت باقی رہے گی؟ اسی لیے عقیدہ ختم نبوت نے ہمیں ہر طرح سے محفوظ کر دیا، ہمارے ذہن کو بھی، ہمارے دل کو بھی، ہماری روحوں کو بھی۔